محمد حسین نیلوی نور اللہ مرکزہ، جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن 7 سال کی عمر میں قرآن، اور وہ مولانا محمد حسین نیلوی جنہوں نے 16 سال 8 ماہ کی عمر میں جامعہ امینیہ دہلی سے دورہ حدیث کی سند کو حاصل کیا۔ کتنی عمر میں؟ 16 سال 8 ماہ جامعہ امینیہ میں، اور پھر 18 سال کی عمر میں مولانا مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرکزہ نے اپنی مسند میں بٹھا کر درس و تدریس کے سلسلہ میں انہیں لگا دیا۔ بے ریش عمر میں، داڑھی ابھی نہیں آئی، 18 سال کی عمر میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، اور سامنے داڑھیوں والے بڑی بڑی عمر والے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے بچے کو ہمارے اوپر استاد مقرر کر دیا ہے، ہمیں آپ پڑھائیں، آپ سے پڑھنے آئے ہیں۔ تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے اسی سے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ 7 سال کا عرصہ تدریس کا، امامت کا، حضرت کا جامع امینیہ اور گرد و نواح میں۔ کون؟ مولانا محمد حسین نیلوی، جنہوں نے 103 کتب اور رسائل لکھے۔ آج دعویٰ کرتے ہو ہم نے یہ لکھا، ہماروں نے یہ لکھا، ہماروں نے یہ لکھا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں مولانا محمد حسین نیلوی نور اللہ مرکزہ وہ مرد درویش جس نے 103 کتب لکھی، رسائل لکھے، اور اس کے علاوہ مضمونوں کا حساب ہی نہیں۔ کون؟ مولانا محمد حسین نیلوی، جنہوں نے زندگی میں 76، 70 اور 6 تراویح کے مصلے سنائے۔ کتنے؟ قربان جو اس مرد درویش سے۔ سرگودا سے چلے، گجرانوالہ میرے پاس آئے، میں گھر سے باہر نکلا، حضرت کو خوش آمدید کہا، پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا، اپنے ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا حضرت بڑھاپے کس عالم میں آپ سرگودا سے چل کر آئے ہیں، بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ فرمان لگے بیٹا نہیں، وہاں سے چلا تھا، قرآن پڑھنا شروع کیا، یہاں پہ پہنچا ہوں 16 پارے منزل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جواں والی سرکار، لٹاں والی سرکار، مولانا محمد حسین نیلوی کو کہتا ہے کہ ندائے حق میں لکھا ہے، اور کہتا ہے سنیو سنیو غیرت کھاؤ۔ کہنے کا کہتا ہے جی اتنی بار لکھا ہے کہ علمی خیانت کی ہے، مگر میں کہوں گا جس طرح انہوں نے لکھا ہے، مولانا سرفراز مرحوم نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، میں ابھی ذکر نہیں کرتا، وقت آیا تو کروں گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ آنے والی نسل ان پہ وہی لان تان شروع کر دے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مولانا احمد علی لاہوری کے خلاف کتاب لکھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مولانا احمد علی لاہوری کے خلاف کتاب لکھی، التکسیر فی التفسیر، سخت زبان کو استعمال کیا۔ میرے دونوں آنکھوں کے تارے ہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے دونوں بزرگ ہیں، میں کہوں گا وہ جانے اور وہ جانے، ہم اس قابل نہیں کہ ہماری زبان ان کے خلاف اٹھے۔ مگر افسوس کی بات یہ، نصرت العلوم کا سٹیج، اور جس کی بنیادوں میں اشاعتیوں کا خون ہے، جس کی بنیاد میں مولانا غلام اللہ خان کی قربانیاں ہیں، جس کی بنیادوں میں قاضی عطا اللہ صاحب کی چوٹیں ہیں، جس کی بنیادوں میں ہمارے عبدالرشید نعمانی کی گرفتاریاں ہیں، جس کی رہائی کے لیے ہم 3 4 ماہ جیلوں میں گزارنے والے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جس باغ کو ہم نے پالا،
جس باغ کو ہم نے پسینہ دیا، جس باغ کو ہم نے خون دیا، بھٹو کے دور میں جب اوقاف کے قبضے میں آ رہا تھا، سب سے پہلی قربانیاں خیالی والوں نے دی. اور میرا بڑا بھائی حافظ عبداللہ ثانی اس کے اندر کئی ماہ تک جیل میں رہا، میرا باپ کئی عرصہ تک جیل میں رہا. قربانیاں ہم اس کے لیے دیں اور آج ہمیں وہ گالیاں دیں. اور اولاد سٹیج پر بیٹھ کر سنیں. یہاں ایک ساتھی نے کہا لعنت، میں اپنے شیخ قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادے فوراً کھڑے، نہیں بھائی کیا وہ نہیں روک سکتے تھے؟ بعد میں کہتے ہیں جی جو ہوا غلط ہوا. ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں شہر کے ایک ساتھی ان کی جانب سے آئے، جی فلاں بھی کہتے غلط ہوا، فلاں بھی کہتے غلط ہوا، فلاں بھی کہتے غلط ہوا، فلاں بھی کہتے غلط ہوا. میں نے کہا اگر کہتے ہیں غلط ہوا ہے، نصرت علوم کے پیڈ پر لکھ کر بھیج دو، دستخط کر دو، ہم معاف کر دیں گے. اللہ کیا بات، ہم نہیں آئیں گے. مگر سنو، میرا پرانا قرضہ بھی باقی ہے، میرا پرانا قرضہ بھی نصرت علوم گھنٹہ گھر میں جو تمہاری سیرت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں تمہارے ایک عالم نے، مولوی عبدالستار توسفی نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی مائی کا لال ایک حوالہ پیش کر دے 1 لاکھ انعام دوں گا. دارالقرآن سے میں نے 5 حوالے پیش کر کے کہا تھا 5 لاکھ تیار کرو وگرنہ دوسرے رستے سے لاؤں گا. بعض ساتھی آگے خدا کے لیے مولانا